اصحاب اپنے بکھیروں کے مرتسم کر لوں، میں ان سے خود کو ضرب دوں کہ منقسم کر لوں۔ زندگی کبھی کبھی بڑی ستم ظریف نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے کیے کی سزا بھی نہیں ملی، اور کچھ لوگ ہیں کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا میں مارے گئے۔ زندگی کی تاریک راہوں میں ماری جانے والی ایک ہستی کا فسانہ عبرت۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کی سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں، جس کا عنوان ہے خزاں رسیدہ، اور جس کی راوی ہیں شگفتہ پروین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ایک کال گرل ہوں، ایک ماڈرن طوائف۔ لوگ مجھے سونیا کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑے بڑے معززین اور پردہ نشین میرے حلقۂ شناسائی میں شامل ہیں، لیکن مجھ سے شناسائی کا اظہار ان سب کے لیے رسوائی کا باعث ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سب خلوتوں میں اپنی محبتیں مجھ پر نچھاور کرتے ہیں، محفلوں میں اکثر انجان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی اچھی آفر پر میں ماڈلنگ بھی کر لیتی ہوں، اور کبھی کبھی کسی مہمان کے پرزور اصرار پر فیشن شوز بھی کر لیتی ہوں۔ شب و روز کی ان مصروفیات کے باوجود میری ذات کے اندر تنہائی کا ایک وسیع و عریض صحرا موجود ہے، جس میں چلتے چلتے میرے پیروں کے آبلے اب زخم کی صورت اختیار کر گئے ہیں، حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں، آنکھیں دھندلا گئی ہیں، اور دور دور تک کوئی مہربان صورت نظر نہیں آتی۔ قدم قدم پر دھوکہ ہے، سراب ہے، چاروں جانب ریت سی برستی ہے۔ یادوں کے اڑتے بگولے مجھے اپنی گرفت میں لیے لیتے ہیں۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اب تک جوائنٹ فیملی سسٹم رائج تھا، جہاں خواتین تو کیا، مرد بھی کبھی اونچی آواز میں بات کرنا خلاف تہذیب سمجھتے تھے، لڑکیوں کے سروں سے آنچل نہ سرکنے پاتے، بچے کبھی بڑوں کے سرہانے بیٹھنے کی جرات نہ کرتے، جہاں حقوق و فرائض کا یکساں خیال رکھا جاتا، دلوں میں محبتیں تھیں، خلوص تھا، صبر تھا، برداشت کا حوصلہ تھا۔ اس گھرانے کی شرافت اور وزیداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہاں کے سربراہ میرے دادا ابو تھے، جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، خود ایجوکیشن آفیسر تھے، اور پنجاب میں زرعی زمینوں کے مالک بھی۔ 4 بھائیوں اور 2 بہنوں میں میرے ابو کا تیسرا نمبر تھا۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین اور شوق طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے دوستوں کا حلقہ بھی بہت وسیع تھا، جن میں چند ایک امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے بھی شامل تھے۔ ابو کا تعلیمی کیریئر ہمیشہ سے شاندار رہا۔ وہ CSS کرنے کے بعد ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو گئے۔ ابو کی منگنی ان کے لڑکپن ہی میں امی کے ساتھ طے ہو گئی تھی، جو کہ ان کی چچا زاد تھیں۔ امی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں۔ ان کے والد یعنی کہ میرے نانا کا انتقال امی کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ میری نانی نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ امی کی پرورش کی، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ امی نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا تھا۔ ابھی ان کا رزلٹ بھی نہیں آنے پایا تھا کہ میری نانی ایسی بیمار ہوئیں کہ 10-12 روز ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ امی کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اب وہ اپنے گھر میں تنہا رہ گئی تھیں، لہٰذا میرے دادا ابو انہیں اپنے گھر لے آئے۔ میرے ابو چونکہ تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو چکے تھے، اس لیے اور بڑے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی، لہٰذا دادا اور دادی نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ ابو ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور آزاد زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے تھے، لیکن امی ان کی منگیتر تھیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور خوش اتوار بھی تھیں، اس لیے والدین کے حکم سے سرتابی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر امی سے منگنی کرنے میں ابو کی مرضی بھی شامل تھی۔
यूं وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ چند ماہ بعد ابو سے چھوٹے 2 بھائیوں کی شادی بھی ہو گئی۔ سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک دادا ابو کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کافی عرصے گھر پر سوگواری کی فضا طاری رہی۔ بالآخر سب آہستہ آہستہ اس صدمے کے اثر سے نکل آئے۔ زندگی جو طویل عرصے سے ایک ہی ڈگر پر رواں دواں تھی، اب اس میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ابو دوسرے بہن بھائیوں کے مقابلے میں قدرے آزاد خیال پاکے ہوئے تھے، کافی سوشل تھے۔ پھر اب وہ ایسی پوسٹ پر تھے کہ طرح طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ رہتا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹ لائف کی دوستیاں اب بھی قائم تھیں، جن میں چند ویٹروں کے بیٹے بھی شامل تھے جو کہ اب خود مختار ہو چکے تھے۔ غرض ان کے گرد کچھ ایسے لوگوں کا حلقہ قائم ہو گیا تھا کہ جن کے نزدیک اخلاقی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اکثر رات گئے تک ان لوگوں کی محفلیں جمتیں، فلیش کی بازیاں ہوتیں، پینے پلانے کا دور چلتا۔ ابو اب اکثر رات کو دیر سے گھر واپس آتے۔ بہانے وہی پرانے ہوتے، آفس میں کام زیادہ تھا، کسی دوست کے ہاں پارٹی تھی یا کوئی دعوت تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس گھر میں سب لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، لہٰذا شروع میں کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا، اور امی ان سے بے اندازہ محبت کرتی تھیں، ان پر اندھا اعتماد بھی رکھتی تھیں۔ ابو جو کہتے اس پر فوراً یقین کر لیا کرتی تھیں۔ اس لیے کچھ عرصے تک تو ابو کی سرگرمیوں پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوا۔ اس عرصے میں اپنے کرم فرماؤں کی بدولت ابو کے تعلقات مختلف قسم کی خواتین کے ساتھ بھی استوار ہو گئے۔ ابو جب بھی رات دیر سے واپس آتے، تقریباً تمام گھر والے سو چکے ہوتے، کیونکہ سب سحر خیز تھے اور نماز پابندی سے ادا کیا کرتے تھے۔ امی بھی نماز کی پابند تھیں اور صبح اٹھ جاتی تھیں، لیکن ابو دیر سے آتے تو وہ ان کے آنے تک جاگتی رہتی تھیں۔ ابو واپس آتے تو آہستہ سے ہارن دیتے، امی جلدی سے جا کر گیٹ کھولتی۔ ابو گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کرتے اور سیدھے اوپر چلے جاتے، جہاں اوپر والے پورشن میں ان کا بیڈ روم تھا۔ اس طرح دیر سے واپس آنے پر گھر کے کسی اور فرد سے ان کا سامنا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب امی نے محسوس کیا کہ وہ ڈرنک بھی کرنے لگے ہیں۔ امی کے ساتھ ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ سب باتیں محسوس کر کے امی افسردہ رہنے لگیں۔ ایک رات جب وہ دیر سے آئے تو امی نے پوچھا، حامد کیا بات ہے؟ آج کل آپ کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہیں، اور دیر سے تو آتے ہی تھے، اب ڈرنک کر کے بھی آنے لگے ہیں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ابو نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور جواب دیا، نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں ہے۔ پھر امی کو مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر بولے، اوفو شائستہ، کم سے کم تم تو یہ روایتی بیویوں کا انداز مت اختیار کرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں جس سرکل میں موو کرتا ہوں وہاں یہ ڈرنک عام سی بات ہے۔ لیکن حامد، ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اس میں ان باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر اماں جان کو معلوم ہو گیا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ امی نے افسردہ لہجے میں کہا، اگر تم بتاؤ گی تو اماں جان کو ضرور معلوم ہو جائے گا۔ ابو جھنجھلا کر بولے، اور فور گاڈ سیک ختم کرو، اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ ابو یہ کہہ کر چینج کرنے چلے گئے اور پھر آ کر دھڑام سے بیڈ پر گرے اور چند لمحوں کے اندر ہی سو گئے۔ امی دیر تک انتہائی افسردگی کے عالم میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہیں، اور وہ ساری رات انہوں نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ دادی جان امی سے بہت محبت کرتی تھیں۔ امی بظاہر خوش اور نارمل نظر آنے کی کوشش کرتیں، لیکن دادی جان ان کی مصنوعی مسکراہٹوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے امی سے پوچھا، شائستہ بیٹا، آج کل تم کچھ الجھی الجھی سی نظر آتی ہو، یوں لگتا ہے جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ مجھے تم نے ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ سمجھا ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟
امی نے سنبھل کر جواب دیا۔ نہیں تو اماں جان، ایسی تو کوئی بات نہیں جسے میں آپ سے چھپاؤں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، دادی جان نے فکر مندی سے کہا، لیکن بتانا نہیں چاہتی۔ خیر، آج حامد گھر آئے تو اسے ذرا دیر کے لیے میرے پاس بھیجنا، اس نے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پھر دادی جان کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل وہ روزانہ دیر سے گھر آنے لگا ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا تو جیسے اس نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ امی نے سر جھکا کر کہا، بہتر اماں جان، میں انہیں آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ امی یہ کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ اس روز ابو جلدی گھر واپس آ گئے۔ جب ابو فریش ہو گئے تو امی نے بتایا، آج صبح اماں جان آپ کو یاد کر رہی تھیں، ذرا ان سے مل آئیے۔ ابو نے غور سے ان کی جانب دیکھ کر پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ امی نے جواب دیا، نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں، آپ کئی دنوں سے ان سے ملے نہیں ہیں نا؟ تم نے تو ان سے کچھ نہیں کہا، ابو نے پوچھا۔ میں بھلا کیا کہوں گی، امی نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ابو ان کی طرف دیکھتے ہوئے نچلی منزل پر چلے گئے جہاں دادی جان کا کمرہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب ابو دادی جان کے پاس سے واپس آئے تو ان کا موڈ آف تھا۔ دادی جان نے انہیں امی کا خیال رکھنے اور جلد گھر واپس آنے کی ہدایت کی ہوگی، اور ابو یہ سمجھ رہے تھے کہ دادی جان نے امی کے کہنے پر ایسا کیا ہے۔ بہرحال ابو نے امی سے کہا تو نہیں، لیکن ان کے رویے میں پہلے سے زیادہ بے اعتنائی آ گئی۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی ایسا ہوا کہ ابو کے بڑے بھائی یعنی میرے تایا ابو کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی حامد آج کل ایک بدنام عورت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے خود ان دونوں کو کئی مرتبہ شاپنگ سینٹرز اور ریسٹورانٹس میں ایک ساتھ دیکھا ہے۔ تایا ابو یہ سن کر پریشان ہو گئے اور پوچھا، تم اس عورت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون ہے، کیسی ہے؟ ان کے دوست عارف صاحب نے جواب دیا، یہ عورت یعنی نشاط عرف نشی چند سال پہلے ایک ماڈل تھی، خاصی آزاد خیال اور بے باک ہوا کرتی تھی، آئے دن کسی نہ کسی اسکینڈل کی زد میں رہتی تھی۔ پھر ایک فلم ڈائریکٹر سے شادی کر لی، لیکن نشی کی حد سے بڑھی ہوئی آزاد خیالی اور بے راہ روی کے باعث چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی۔ 2 بیٹیاں بھی ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ ہی لے آئی ہے۔ تایا ابو نے اتنا تفصیلی جواب سن کر پوچھا، بھائی یہ تمہیں اتنی تفصیل سے یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ عارف صاحب نے جواب دیا، دراصل جس فلم ڈائریکٹر سے نشی کی شادی ہوئی تھی، اس کا اسسٹنٹ میرا دوست ہے۔ چند دن پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تو اتفاق سے درمیان میں یہ ذکر بھی آ گیا، اسی کی زبانی مجھے ان ساری تفصیلات کا علم ہوا۔ اس گفتگو کے بعد تایا ابو بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے گھر میں کسی کو کچھ بتانے سے پہلے اپنے طور پر مزید معلومات کی تو یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ابو سے بات کی تو ابو نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور کہا، آپ کے دوست کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے ساتھ تو ایک دوست کی بیگم تھی اور وہ کسی کام سے میرے ساتھ آ گئی تھیں۔ تایا ابو نے انہیں اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بات بڑھ جانے کے خیال سے زیادہ بحث نہیں کی۔ یہ اندازہ تو انہیں بہرحال ہو ہی گیا تھا کہ ابو اس سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ امی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو ذرا محتاط ہو گئے، باہر رہنا بہت کم کر دیا۔ ایک روز جب سب گھر والے رات کے کھانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے تھے تو ابو نے دادی جان کو مخاطب کر کے کہا، اماں جان، مجھے آفس کی طرف سے فرنشڈ بنگلہ مل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں شفٹ ہو جاؤں، اگر آپ اجازت دیں۔ دادی جان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور پوچھا، میاں یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے یا کسی سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں اماں جان، تکلیف تو کوئی نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی شکایت ہے، ابو نے جواب دیا۔ مجھے اپنی اولادوں میں سے کسی سے ایسی امید نہیں تھی، دادی جان نے دکھی لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا جان کی خواہش تھی کہ تم سب بھائی ایک ساتھ رہو، اسی لیے تو انہوں نے اتنا بڑا گھر بنوایا تھا۔ آج تم جانے کی بات کر رہے ہو، دوسرے بھی ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ اوہ ہو اماں جان، میں کوئی آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا رہا، روزانہ ملنے آتا رہوں گا،
میرا مقصد یہ ہے کہ جب ایک سہولت مل رہی ہے تو کیوں نہ اسے فائدہ اٹھایا جائے، ابو نے کہا۔ پھر ایک لمحہ توقف کے بعد بولے، بھائی جان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے والے پورشن میں شفٹ ہو جائیں گے، پھر سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان سب کے بچے بڑے ہوں گے تو یہ گھر بھی ناکافی ہوگا۔ اگر تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، دادی اماں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے شائستہ سے بھی پوچھا ہے؟ یہ تو بہت تنہا ہو جائے گی۔ نہیں اماں جان، ابھی میں نے شائستہ سے کوئی بات نہیں کی، میں نے سوچا کہ سب گھر والوں کی موجودگی میں آپ سے بات کروں تاکہ سب کے علم میں بات آ جائے اور آپ کی اجازت بھی حاصل ہو جائے۔ امی اس تمام گفتگو کے دوران میں چپ چاپ بیٹھی حیران نظروں سے ابو کا منہ تک رہی تھیں، کیونکہ ابو نے ان کی مرضی معلوم کیے بغیر اچانک ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ جب دادی جان نے امی سے پوچھا، تم بھی تو کچھ بولو، تمہاری کیا رائے ہے؟ امی نے جواب دیا، جب یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ نے بھی اجازت دے دی ہے تو پھر میں اختلاف نہیں کر سکتی۔ ابو بولے، بس ٹھیک ہے، ہم اسی ہفتے شفٹ ہو جاتے ہیں، اماں جان آپ بھی ہمارے ساتھ چل کر رہیں۔ دادی جان نے جواب دیا، تم جانتے ہو میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، بس تم خوش رہو، آباد رہو، جلدی تم لوگ بھی 2 سے 3 ہو جاؤ گے، خدا تمہیں ہزاروں خوشیاں نصیب کرے۔ بعد میں امی نے ابو سے ان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں پوچھا تو ابو نے پہلے تو پرمزہ انداز میں کہا، تم شاید دنیا کی واحد عورت ہو جو علیحدہ گھر میں جانے کے خیال سے بجائے خوش ہونے کے اتنی تشویش زدہ ہو۔ پھر کہنے لگے، بھائی سمجھا کرو، ہمارا الگ اتنا بڑا گھر ہوگا، جیسے چاہیں گے ڈیکوریٹ کریں گے، جب دل چاہے گا آزادی سے گھومنے پھرنے نکل جایا کریں گے، جب دل چاہے گا واپس آئیں گے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں سب کے درمیان بہت محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے، مجھے پابندیوں سے سخت چڑ ہے۔ امی نے کہا، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں تو آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ چند روز بعد امی اور ابو اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں کئی ملازم اور ملازمائیں تھیں، جن میں 2 میاں بیوی وہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ چند ماہ تک ابو کا رویہ بہت اچھا رہا، خوش رہتے اور اکثر شام کو امی کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے، کبھی باہر کھانا کھلانے لے جاتے، اور جب امی دادی جان سے ملنا چاہتی تو انہیں دادی جان کے گھر لے جاتے۔ البتہ کبھی کبھار ویکینڈ پر دیر سے گھر آتے۔ جب دیر سے آنا ہوتا فون کر کے امی کو بتا دیتے کہ کسی دوست کے گھر پر گیدرنگ ہے۔ امی سمجھتی تھیں کہ مرد کی گھر سے باہر بھی سوشل لائف ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھار دوستوں کی محفلوں میں شرکت کرنا کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں۔ اسی دوران میں پیدا ہوئی۔ ابو نے امی کا ہر طرح سے خیال رکھا، میرے آنے سے دونوں بہت خوش تھے۔ امی نے میرا نام خزینہ رکھا، لیکن خوشیوں کا یہ دور بھی عارضی ثابت ہوا۔ میں 6-7 ماہ کی تھی کہ ابو کے معمولات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ روزانہ رات گئے گھر واپس آتے، چھٹی کے دن بھی گھر سے باہر رہتے۔ امی تنہائی کی شکایت کرتی تو کہتے، گھر میں کئی ملازم اور ملازمائیں ہیں، کسی ملازمہ کو دیر تک اپنے پاس روک لیا کرو، شاپنگ کے لیے چلی جایا کرو، اپنی دوستوں سے ملنے چلی جایا کرو، پھر تمہیں مصروف رکھنے کے لیے تو بیٹی ہی کافی ہے۔ یعنی ان کا اچھا رویہ ایک مصلحت، ایک دھوکہ تھا۔ امی اگر خاموش ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی، اگر مزید احتجاج کرتی تو ابو کو غصہ آ جاتا اور اس لڑائی جھگڑے کو نوکر بھی سنتے۔ لہٰذا امی رفع شر کی خاطر زیادہ تر خاموشی رہنے لگیں۔ انہیں اپنی تنہائی اور بے وقتی کا بہت رنج تھا، اپنا دکھ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ دوستیوں کے معاملے میں وہ بہت محتاط واقع ہوئی تھیں۔ جن 2-3 کلاس فیلو سے دوستی تھی وہ شادیاں کر کے ادھر ادھر بکھر چکی تھیں، اب ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میکے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ سسرال والوں سے بات کرتی تو دادی جان بہت صدمہ لیتی۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، آج کل بیمار رہتی تھیں، کافی ضعیف اور کمزور ہو گئی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ دونوں ساس بہو کے درمیان روایت کے برخلاف بہت محبت تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں خواتین نیک فطرت، وسیع القلب اور معاملہ فہم تھیں۔
اور دونوں کی تربیت میں محبت اور خلوص کا بڑا دخل تھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے امی کو اتنا اندازہ تو ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری ہستی حائل ہو چکی ہے، لیکن اپنے اس اندازے کی تصدیق کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ابو کی بے پرواہی اور بے اتنائی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید وہ الگ گھر میں اسی لیے شفٹ ہوئے تھے کہ ان کے روزمرہ کے معمولات پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ مشترکہ گھر میں تو یقیناً باس پرس ہوتی، وہاں ان بے اعتدالیوں کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار تھا۔ امی نے آفس فون کر کے ابو سے کہا کہ جلدی گھر آئیں تاکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا سکے۔ شام کو ابو نے ڈرائیور کو گاڑی دے کر بھیج دیا۔ ڈرائیور نے آ کر بتایا، صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، انہوں نے گاڑی بھیجی ہے تاکہ آپ بیبی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری طبیعت کافی خراب تھی۔ امی میری وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھیں۔ اب اس صورتحال پر انہیں مزید صدمہ ہوا۔ وہ مجھے گود میں لیے گاڑی میں بیٹھی تھی اور انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ آنسو مسلسل ان کے رخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ ڈرائیور نے امی کو مسلسل روتے دیکھا تو بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے ماں کی طرح قابل احترام ہیں، مجھ سے آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، مگر کیا کروں، صاحب کے خلاف بھی کچھ بول نہیں سکتا کہ یہ نمک حرامی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ یوں چپ ہو گیا جیسے غلطی سے کوئی بات منہ سے نکل گئی ہو۔ امی اس کی بات سن کر چونک گئیں اور کہا، اگر تمہیں کوئی خاص بات معلوم ہے تو مجھے یہ سمجھ کر بتا دو کہ اسی میں تمہارے صاحب کی بہتری ہے۔ میں تمہارا نام کبھی ظاہر نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ڈرائیور نے بتایا، صاحب کافی عرصے سے نشی نامی ایک عورت کے پاس جاتے ہیں، اسے اور اس کی بچیوں کو گھمانے پھرانے اور شاپنگ کرانے لے جاتے ہیں۔ نشی سے متعلق جو مزید چند ایک باتیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی اس نے بتا دیں اور کہا، صاحب نے مجھے سختی سے رازداری کی ہدایت کی تھی، لیکن آپ اتنی نیک اور شفیق ہیں کہ آج مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور وہ عورت تو مجھے بڑی خطرناک لگتی ہے۔ اس نے صاحب کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ یہ سب کچھ جان کر امی کو بے اندازہ رنج ہوا، لیکن انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جو ایک بھرم اور حجاب دونوں کے درمیان قائم ہے وہ بھی اٹھ گیا تو صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ زندگی اسی بے ترتیبی کے ساتھ رواں تواں تھی۔ اس واقعے کے 15-20 روز بعد کا ذکر ہے کہ ابو شام کو خلاف معمول جلدی گھر واپس آ گئے۔ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ امی سے کہنے لگے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ایک جگہ جانا ہے۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ بس جانا ہے، ابو نے جواب دیا۔ پھر بھی معلوم تو ہو جانا کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ آج اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے وقت نکالا ہے اور تم اسے سوال جواب میں ہی ضائع کرنا چاہتی ہو۔ ابو کا موڈ خراب ہونے لگا۔ امی تیار ہونے چلی گئیں۔ ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ امی تیار ہو کر واپس آئیں تو میں بھی ان کی گود میں تھی۔ امی گاڑی میں بیٹھیں تو ابو خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آج میں خود ڈرائیو کروں گا۔ ابو کبھی کبھاری جب بہت اچھے موڈ میں ہوتے تو ڈرائیونگ کر لیا کرتے تھے۔ میں امی کی گود میں بیٹھی باہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ کر خوشی سے کلکاریاں مار رہی تھی اور ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ امی مجھے خوشی سے اچھلتا کودتا دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں۔ ابو سے کہنے لگیں، خزینہ بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہے، باہر نکل کر کتنا خوش ہے، بتا رہی ہے کہ اسے سیر و تفریح کتنی پسند ہے۔ آپ کبھی کبھار اس کی خاطر ٹائم نکال لیا کریں۔ ابو مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، ہم اپنی بٹیا کو روز گھمانے کے لیے لایا کریں گے۔ امی یہ سن کر خوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی ایک متوسط علاقے کے مکان کے سامنے روکی۔ مکان تقریباً 200 گز پر بنا ہوا تھا اور نیا تعمیر شدہ لگتا تھا۔ امی مجھے گود میں لیے اتری۔ ابو نے آگے بڑھ کر مکان کے مین گیٹ کا تالا کھولا اور امی سے اندر آنے کو کہا۔ امی ان کے پیچھے حیران پریشان سی اندر داخل ہوئیں۔ ابو انہیں مکان دکھانے لگے۔
مکان میں 2 بیڈ رومز، ایک ڈائننگ روم، ایک اسٹور روم، ذرا کشادہ کچن اور ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ اوپر ٹیرس پر جانے کے لیے ایک زینہ تھا۔ یہ اوسط درجے کا ایک معقول سا مکان تھا، نیا پینٹ کرایا گیا تھا۔ مکان دکھانے کے بعد ابو نے امی سے پوچھا، کیسا ہے؟ پسند آیا؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن ابو نے خوشی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا تمہیں پسند آئے گا، کیونکہ جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ یقیناً تمہیں بھی پسند آتی ہے۔ امی ابھی تک سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بھائی، یہ مکان میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، میری جانب سے سرپرائز گفٹ ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے پاس تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس شاندار بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں۔ ابو ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، لیکن وہ سب سرکاری ہے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ امی پرخیال انداز میں سر ہلانے لگیں۔ ابو نے مزید کہا، اگر کبھی بحالت مجبوری وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا تو نہیں پڑے گا۔ یہ گھر بہت بڑا اور بہت شاندار تو نہیں، مگر فی الحال میری اتنی ہی استطاعت تھی، بلکہ مجھے قرض بھی لینا پڑا۔ امی نے کہا، مجھے کبھی عیش و آرام اور مال و دولت کی تمنا نہیں رہی۔ اگر آپ کا ساتھ ہو تو میں کھلے آسمان کے نیچے بھی گزارا کر سکتی ہوں۔ ابو مسکرائے، خیر خدا نہ کرے کہ کبھی ایسی نوبت آئے۔ پھر امی نے پوچھا، کیا فی الحال یہ مکان یوں ہی بند رہے گا؟ کچھ دن بعد میں اسے ڈیکوریٹ کرواؤں گا، پھر سوچیں گے، ابو نے جواب دیا، اور پھر امی کو اور مجھے لے کر واپس آ گئے۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ایک شام ابو پھر جلدی واپس آ گئے اور امی کو بتایا کہ آفس کی طرف سے بنگلے میں کچھ ریپیئرنگ کا کام اور وائٹ واش وغیرہ کیا جائے گا، لہٰذا ہم پریشان ہونے کے بجائے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، جو کہ ڈیکوریٹ بھی ہو چکا ہے، اور بتایا کہ ہو سکتا ہے میرا ٹرانسفر اسی دوران میں کسی دوسرے شہر میں ہو جائے اور ہم اس بنگلے میں واپس ہی نہ آئیں۔ امی کو تو اعتراض کرنا آتا ہی نہ تھا، انہوں نے تو تسلیم کی خو اپنائی ہوئی تھی، باقی جو خدا کو منظور۔ ابو نے نوکروں کی مدد سے سامان پیک کروایا اور دوسرے ہی دن نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے حت المقدور گھر کو بہترین انداز میں سیٹ کر دیا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد 4 دن ہی سکون سے گزرے تھے۔ چوتھی رات ابو گھر واپس نہیں آئے۔ امی ساری رات انتظار کرتی رہیں۔ بالآخر صبح ہوئی تو قریبی دوستوں کے گھر فون کیے، دادی جان کے گھر فون کر کے معلوم کیا، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر آفس ٹائم شروع ہوا تو وہاں فون کرنے پر معلوم ہوا کہ حامد صاحب 10 روز کی چھٹی پر ہیں۔ نئی جگہ، نیا ماحول، تنہائی، بے بسی، ایک قیامت تھی کہ جو ایک تنہا اور بے بس عورت پر سے گزر گئی۔ خدا خدا کر کے شام کو ابو کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ نہ تمہیں مطلع کر سکا نہ اجازت لے سکا۔ ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران تو مناسب سمجھو تو اماں جان کے پاس چلی جانا۔ خدا حافظ۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ مرد ہمارے معاشرے میں عورت کی قسمت کا فیصلہ چشمِ زدن میں کر ڈالتے ہیں، اور عورت اپنے مذہبی اور قانونی حقوق بھی اس ڈر سے استعمال نہیں کر سکتی کہ مرد کے پاس 3 الفاظ استعمال کر کے اسے بے اثرا کرنے کا حق بھی موجود ہے۔ یوں اس کے تمام حقوق تو از خود سلب ہو جاتے ہیں، صرف فرائض کا وزنی پٹارا اس کے ناتواں کندھوں پر رہ جاتا ہے، تو اسے تمام عمر اٹھانا ہوتا ہے۔ مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کی بربادی کے پیچھے بھی کسی دوسری عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نہ جانے میری ماں نے کس طرح یہ دوہرا صدمہ اپنی اکیلی جان پر جھیلا ہوگا۔ ایک صدمہ یہ کہ شوہر نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خطا کے اس کے اعتماد کو دھوکہ دے کر اسے خود اپنی نظر میں بھی بے وقت کر ڈالا۔ دوسرا دکھ یہ کہ ایسا شوہر جسے محبوب کا درجہ بھی حاصل ہو،
اس کی ذرا سی بے اتنائی بھی بہت زیادہ دل دکھاتی ہے۔ دادی جان کے گھر بھی کسی ذریعے سے یہ خبر پہنچی گئی۔ دادی جان کو بھی اس خبر سے بہت صدمہ ہوا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ امی کئی دن ان کے پاس رہیں اور جب ان کی طبیعت سنبھل گئی تو گھر واپس آ گئیں۔ دادی جان امی کو اپنے پاس ہی روکنا چاہتی تھیں، لیکن امی گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ دوسرے انہیں ابو کا بھی انتظار تھا۔ 12 روز کے بعد ابو واپس آ گئے۔ ان کے آنے کی اطلاع ان کے قریبی دوست کے ذریعے ملی۔ ابو کے دوست کو امی کی پریشانی کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے فون پر بتایا کہ ابو واپس آ گئے ہیں اور اپنی نئی بیگم اور ان کی دونوں بچیوں کے ساتھ اسی بنگلے میں قیام پذیر ہو گئے ہیں جس میں کچھ دن پہلے امی رہتی تھیں۔ ابو کو آئے کئی روز گزر گئے، لیکن وہ امی سے ملنے نہیں آئے۔ بالآخر امی نے آفس فون کر کے ابو سے گھر آنے کی التجا کی۔ ابو شام کو تھوڑی دیر کے لیے آئے۔ امی نے روتے ہوئے ان سے پوچھا، آخر مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں؟ جواب میں ابو نے کچھ شرمندہ سے لہجے میں کہا، بس کچھ ایسی مجبوری آن پڑی تھی کہ کسی کی مدد کی خاطر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر چند لمحے کے توقف کے بعد بولے، دراصل نشی کا سابق شوہر اس کو تنگ کر رہا تھا اور بچیوں کو واپس لینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے تحفظ کی خاطر مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ میں اس کی بات رد نہ کر سکا۔ امی نے کہا، میرے مقدر کی خرابی ہے کہ اس نے سارے مردوں کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا۔ بہرحال تم دل چھوٹا نہ کرو، ابو بولے، میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا۔ ابھی کچھ دن میں وہیں رہوں گا کیونکہ بچوں کے باپ کی جانب سے کسی شرانگیزی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد امی تمام عمر ابو کی واپسی کا منتظر رہیں، مگر وہ دن کبھی نہ آیا۔ اس واقعے کے 1.5-2 ماہ بعد ہی دادی جان کا انتقال ہو گیا۔ یوں امی ایک اور محبت کرنے والی ہستی سے محروم ہو گئیں۔ ابو کبھی کبھار بھولے بھٹکے امی کی طرف نکل جاتے، یا کبھی امی آفس فون کر کے بار بار آنے کا اصرار کرتی تو بادل ناخواستہ آ جاتے اور خرچے کے لیے معمولی سی رقم دے کر واپس چلے جاتے، اور امی کفایت شعاری کے ساتھ اسی میں گزارا کرتی۔ میری وجہ سے وہ جاب بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ نشی نے انہیں اپنی انگلی کے گرد ایسا لپیٹا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ دفتر کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ مختلف مصروفیات میں الجھا کر رکھتی تھی۔ سیر و تفریح، کلب، ڈنر پارٹیز۔ وہ بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگے تھے کیونکہ وہ بے تحاشا پیتی تھی اور پلاتی بھی تھی۔ میں 3 سال کی ہوئی تو امی نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ اب امی نے ابو سے جاب کے لیے اجازت چاہی تو ابو نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم ایک اتنے بڑے آفیسر کی بیوی ہو اور معمولی سی جاب کرو گی، لوگ کیا کہیں گے؟ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا کہ دن اچھے ہوں یا برے گزر ہی جاتے ہیں۔ میں بچپن ہی سے بہت حساس اور ذہین تھی۔ اپنے گھر کے حالات دوسروں سے مختلف پا کر امی سے طرح طرح کے سوالات کرتی اور امی محتاط انداز میں میری کچھ سمجھ کے مطابق ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتی۔ لہٰذا لڑکپن کی عمر کو پہنچنے تک میں امی کی اور دوسروں کی زبانی رفتہ رفتہ ان تمام واقعات سے آگاہ ہو گئی جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، اور آگہی ایک عذاب، کربے آگہی ایک عذاب مسلسل۔ میرے شعور نے احساس آگہی بخشا اور آگہی کا یہ احساس کھا گیا مجھ کو۔ جوں جوں شعور آتا گیا، احساس محرومی بڑھتا گیا۔ تنہائی، عدم تحفظ، کم مائگی اور بے وقتی کا احساس کہ دوسروں کی اولاد یعنی نشی کی بیٹیوں کے لیے دنیا کی خیر آسائش موجود، اور مجھے چپلوں کی ایک جوڑی خریدنے کے لیے بھی بعض اوقات کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا۔ میں سخت سردی
اور چلچلاتی دھوپ میں پیدل اسکول آتی جاتی، اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے مہنگے ترین اسکول جاتی۔ جب بھی میں اس تفریق پر غور کرتی، تلخی کا احساس بڑھ جاتا، لیکن پھر امی کا سکھایا ہوا قناعت کا درس یاد آتا تو فوراً خود کو خدا کا شکر ادا کرنے پر آمادہ کرتی۔ تنہا رہنے کی وجہ سے ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا، کیونکہ تنہا رہنے والی عورتوں کے ایک ایک قدم کا لوگ حساب رکھتے ہیں کہ کوئی کمزوری خط آئے تو انہیں بلیک میل کر سکیں۔ تنہا عورت کو بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ پوزیشن لاتی تھی۔ کورس کے علاوہ بھی اچھی کتابیں پڑھتی تھی۔ جب میں 9ویں جماعت میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر میٹرک میں آئی، تب وہ واقعہ رونما ہوا جس نے میری زندگی میں تاریکیاں بھر کر مجھے زندہ ترکور کر دیا۔ ابو اب بھی پہلے کی طرح مہینے میں ایک آدھ چکر لگا لیتے تھے۔ اب ان کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت گر گئی تھی۔ کبھی کبھار کسی ملنے جلنے والے کے ذریعے یا ابو کے چند ایک پرانے دوستوں کی بیگمات جو امی سے ملنے آتی تھیں، ان کے ذریعے ابو کے دوسرے گھر کے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ جب ابو کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو میں بھی تجسس اور باپ سے فطری انسیت کے سبب چپکے سے سن لیا کرتی تھی۔ بتانے والے ان کے حالات اور ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے بتاتے کہ نشی انہیں بہت ڈپریسڈ رکھتی ہے۔ اس کے شاہی اخراجات کسی طور پورے ہونے میں نہیں آتے اور اکثر پیسوں کے معاملے میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ دوسری جانب اس کے بوائے فرینڈز کی آمد و رفت اب بھی جاری رہتی ہے اور وہ خود بھی گھر سے غائب رہتی ہے۔ ابو اعتراض کریں تو لڑائی جھگڑا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ ابو نوکروں کے سامنے تماشا بننے کے خوف سے چپ ہو جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ان کی صحت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ بے تحاشا ڈرنک کرنے لگے تھے اور رات کو ٹرنکولائزر کے بغیر انہیں نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اب وہ اپنے اس جذباتی اقدام پر بہت پچھتاتے تھے جو انہوں نے بے سوچے سمجھے اٹھا لیا تھا۔ اس تمام پس منظر کے تحت وہ واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بربادی کے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج میں اپنے ہونے پر بھی شرمندہ ہوں۔ ایک شام ابو آئے، بہت کمزور اور پجمردہ نظر آ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ بیمار ہیں۔ میں نے پوچھا تو بتایا کچھ بیمار تھا، اب ٹھیک ہوں، تمہاری یاد آئی تو چلا آیا۔ جب کبھی ابو آتے تھے تو تھوڑے بہت پیسے دے جاتے تھے اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی بازار سے دلوا دیتے تھے۔ اس روز بھی چائے پینے کے بعد ابو نے امی اور مجھ سے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو چلو شاپنگ کرا دیتا ہوں۔ مجھے کچھ کاپیوں اور پین وغیرہ کی ضرورت تھی۔ میں نے ابو سے کہا، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ چاہیے، لیکن امی تو کھانا بنانے میں مصروف ہیں، دیر ہو گئی تو اسٹیشنری کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ابو بولے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں، امی سے پوچھ لو انہیں جو کچھ چاہیے وہ بھی لے آئیں گے۔ امی نے دو ایک چیزیں بتائیں اور جلد واپس آنے کی تاکید کی۔ ابو آج گاڑی لے کر نہیں آئے تھے، کہنے لگے باہر سے کوئی رکشہ یا ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ بازار زیادہ دور نہیں تھا۔ میں ابو کے ساتھ باہر آئی تو امی گیٹ بند کرنے آئیں۔ انہوں نے ایک بار پھر جلد واپس آنے کی تاکید کی۔ میں نے انہیں خدا حافظ کہا اور ابو کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اب کبھی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی، اور وہ نظر جو میں نے گھر سے نکلتے وقت ان کے چہرے پر ڈالی ہے وہ ہمیشہ کے لیے الوداعی نظر ثابت ہوگی۔ جو الوداعی فکر میں نے ادا کیے ہیں وہ میری ساری زندگی پر محیط ہو جائیں گے۔ ہم اپنی گلی سے نکل کر سڑک پر آئے، چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک کار آئی اور میرے برابر آ کر رک گئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور کسی نے مجھے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ فوراً ہی ایک ہاتھ میری ناک پر جم گیا اور میں اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔
سامنے کرسی پر نشی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنی صورتوں اور خلیے سے خطرناک کنڈے نظر آ رہے تھے۔ میں نشی کو اچھی طرح پہچانتی تھی کیونکہ وہ کئی بار ابو کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولی، بڑی جلدی ہوش میں آ گئی، اب تمہارے باپ کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، آپ مجھے اس طرح یہاں کیوں لائی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیا بگاڑ سکتی ہو؟ نشی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بگاڑوں گی تو میں تمہارے باپ کو اس کی حرکت کا مزہ چکھاؤں گی۔ اگر شرابی غیرت مند ہے تو ڈوب مرے گا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اس کی سزا مجھے دینا چاہتی ہیں؟ نشی نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا، اسے سن کر میرا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ الفاظ تھے کہ خنجر جو میرے کانوں میں اترتے چلے گئے، جن کے زخم آج بھی میری روح پر اور موجود ہیں۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس واقعے کو ضبط تحریر میں لاؤں جو میرے باپ کے خلاف بیان کیا گیا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے کئی زندگیاں برباد ہوئیں۔ بے گناہ اور بے قصور ہونے کے باوجود مجھے اس کی قیمت اس طرح چکانی پڑی کہ میں بالکل تہی دامن رہ گئی۔ عبرت ان مردوں کے لیے جو بغیر کسی معقول وجہ کے اپنی وفاشیار بیویوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے چنگل میں جا پھنستے ہیں۔ سبق ہے ان عورتوں کے لیے جو گھر بار اور بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر اپنی دلچسپیوں کا سامان تلاش کرتی ہیں۔ اس وقت نشی نے انتہائی خراب زبان استعمال کرتے ہوئے کہا، تمہارے باپ نے نشے میں دھت ہو کر میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ غصے سے اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ پھر کہنے لگی، وہ تو بچی کے چیخنے کی آواز سن کر ملازمہ وہاں کمرے میں پہنچ گئی اور اتفاق سے اسی وقت میں بھی واپس آ گئی، ورنہ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں لگایا اور لائٹر سے اسے سلگا کر کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے بولی، اگر حامد اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ لیتا تو شاید میں اسے اتنی کڑی سزا نہ دیتی، مگر اس کی تو ایک ہی رٹ ہے کہ میں نے تمہارے دھوکے میں اس کا آنچل پکڑ کر مخاطب کرنا چاہا تو وہ ڈر گئی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کیونکہ میں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ بیٹیوں کی طرح، جھوٹا مکار، اب اپنی بیٹی کے لیے تڑپے گا اور میں تماشا دیکھوں گی۔ میں بمشکل اپنے حواس مجتمع کیے یہ سب سن رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میرے ابو اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ نشی کی دونوں بیٹیاں مجھ سے بالترتیب 3 اور 2 سال بڑی تھیں۔ انہوں نے ابو کے زیر سایہ ہی پرورش پائی تھی اور ابو عموماً پدرانہ شفقت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن برے افعال کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ شراب کو اسی لیے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ انسان اپنے و پرائے میں، اچھے و برے میں تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ ابو بھی نشے کے عالم میں پشت کی جانب سے بیٹی کو نشچیت سمجھے ہوں گے۔ اب نشی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ سب غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا۔ اس کی ذہنیت ہی کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ کوئی اچھی بات سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت کسی زخم خوردہ ناخن کی سی ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً موقع کی طاق میں تھی۔ ابو کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آئی تھی۔ جب ہم باہر نکلے تو وہ ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابو ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں اکثر شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں۔ مزید آسانی یہ ہوئی کہ ابو کار لے کر نہیں آئے تھے اور ہم پیدل تھے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کار میں اسی نے کوئی خرابی پیدا کر دی ہوگی تاکہ ابو کار لے کر نہ جا سکیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ نشی کے خطرناک عزائم بھانپ کر میں انتہائی خوفزدہ تھی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے چھوڑ دے کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی
اور کہنے لگی، چھوڑ تو میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں سکتی۔ میں نے کہا، مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میری ماں رو رو کر جان دے دے گی۔ کہنے لگی، بہت اچھا ہوگا، اس کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کی تعریفیں سن کر میں عاجز آ چکی ہوں۔ اب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، تم جو کچھ کر رہی ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں پاؤ گی، جلدی پولیس مجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ کہنے لگی، جتنا چاہے چلاؤ، یہاں سے تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے تم اپنے لیے مشکلات پیدا کر لو گی۔ ان دونوں کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اس نے ان دونوں کنڈوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ایک طرف خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں تو یہاں سے ابھی چلی جاؤں گی، یہ دونوں تمہاری نگرانی رکھیں گے۔ مجھ سے تعاون کرو گی تو کم سے کم تکلیف اٹھاؤ گی، اور اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو کہ کوئی تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اب تمہیں میرے اشارے پر چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئے اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ان کے باہر جانے کے بعد میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ ایک سنگل بیڈ، ایک سائڈ ٹیبل اور ایک کرسی کے سوا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس میں گرل لگی ہوئی تھی۔ اٹیچ باتھ تھا جس میں کوئی روشن دان وغیرہ نہیں تھا۔ کھڑکی کی گرل سے جھانکنے پر اجاڑ سے لان کا ایک حصہ نظر آیا اور اونچی سی باؤنڈری وال کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ہر طرف سناٹا تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے خیال میں یہ کوئی کم آباد علاقے کا ویران سا بنگلہ تھا جو ذرا الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ ڈر، خوف اور صدمے سے میرا برا حال تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ مجھے رہ رہ کر امی کا خیال آ رہا تھا۔ ان کی حالت کا تصور کر کے میرا دل کٹا جا رہا تھا۔ آنے والے وقت کا خیال کر کے مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ نہ جانے میرا کیا حشر ہونے والا تھا۔ وہ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ ارد گرد وہی سناٹا طاری تھا، کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچا۔ میں مسلسل اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اس پوری رات میں شاید کوئی گھڑی قبولیت کی نہیں تھی۔ وہ صبح کاذب کا وقت ہوگا جب میں گھٹنوں میں منہ دیے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور نشی دونوں آدمیوں کے ہمراہ اندر آئی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں انجیکشن تھا، دوسرے نے سختی سے میرا بازو پکڑا اور پہلے شخص نے وہ انجیکشن میرے بازو میں لگا دیا۔ ذرا دیر بعد میں تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا تو وہ کوئی اور جگہ، کوئی اور ماحول تھا۔ یہ ایک نسبتاً بڑا اور ذرا بہتر انداز میں سجا بیڈ روم تھا۔ میں سیدھی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے زور زور سے اسے دونوں ہاتھوں سے بجانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی نظر آئی۔ میں پیچھے ہٹی تو وہ اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے اور تم کون ہو؟ یہ لاہور کا ایک علاقہ ہے اور مجھے تم اپنی ہمدردی سمجھو، اس نے جواب دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ نہ جانے ان لوگوں نے کس طرح مجھے بے ہوشی کی حالت میں کراچی سے لاہور پہنچا دیا۔ اس وقت شام تھی۔ نشی کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میڈم تو کراچی ہی میں ہیں، اس نے جواب دیا۔ اب تم کچھ دن یہاں ہمارے پاس رہو گی۔ میڈم نشی ہم سے رابطہ رکھیں گی، ہم انہی کے حکم کے پابند ہیں، وہ فون پر تم سے بات کریں گی۔ اب تم نہا دھو کر اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ وہ دوبارہ بولی، تمہاری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کے بعد میں تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں گی۔ سامنے الماری میں کپڑوں کے چند جوڑے رکھے ہیں، انہی میں سے کوئی پہن لینا، کل تک تمہارے ناپ کے مزید کپڑے آ جائیں گے۔ میری حالت واقعی تباہ ہو رہی تھی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس وقت میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے ہی میں عافیت سمجھی تاکہ حالت کچھ سنبھلے تو میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکوں۔ شاور لے کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور 2-4 لقمے زہر مار کر لیے، پھر بڑی بے چینی سے نشی کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجے کے بعد اس کا فون آیا۔ اس عورت نے کارڈ لیس لا کر میرے ہاتھ میں دیا۔ نشی کی آواز سن کر مجھے
اپنے اعصاب پر قابو نہ رہا، میں ہذیانی انداز میں بولتی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے واپس بلا لو، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے امی کے پاس بھیج دو۔ بند کرو یہ ڈرامہ، نشی نے غرا کر کہا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں غور سے سنو۔ میں نے بے تابی سے کہا، جلدی کہو، کیا بات ہے؟ وہ بولی، ہنگامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شرافت سے اس جگہ رہو، سائرہ بانو سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہوگی، اس کے علاوہ بھی اس گھر میں کئی افراد ہیں جو مختلف ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، یہ سب مارشل آرٹ کے ماہر اور بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ سب میرے لیے کام کرتے ہیں، تمہیں سائرہ بانو کے کہنے پر چلنا ہوگا ورنہ نتائج کی تم خود ذمہ دار ہوگی، سمجھ گئی؟ اور لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ میں سر پٹکتی رہ گئی۔ سائرہ بانو کارڈ ریس لے کر دروازے کو بند کر کے باہر چلی گئی۔ وہ رات میں نے ٹہل ٹہل کر گزاری، لگتا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی راستہ سجائی دیتا تھا۔ صبح کے قریب میں تھک کر بیڈ پر گر پڑی، ذرا آنکھ جھپکی تو خواب میں امی نظر آئیں، وہ دونوں باہیں پھیلائے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھیں۔ میں ان کی طرف دوڑی، امی، میں چلائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جسم پسینے میں شراب پور تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، سائرہ بانو کمرے میں آئی، اس کے پیچھے ایک اور عورت ناشتے کی ٹرے اٹھائے داخل ہوئی۔ سائرہ نے بتایا کہ یہ ملازمہ ہے، گھر کے اکثر کام یہی انجام دیتی ہے، پھر کہا، ناشتہ کر لو۔ میں نے انکار کیا تو وہ بولی، رزق سے کیسی ناراضگی؟ ابھی تو میں تمہیں پیار سے سمجھا رہی ہوں، لیکن کوئی بات بھی نہ ماننے کی صورت میں تم پر اتنی سختی کی جائے گی کہ تم وہ بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی، میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور بالآخر خود ہی تھکار کر چپ ہو گئی۔ لگتا تھا کہ جیتے جی اس قید سے رہائی ممکن نہیں۔ میں کھانا کھانے سے انکار کرتی رہی، آخر ان لوگوں نے مجھے پوری طرح مار مار کر کھانے پر مجبور کیا۔ میری حالت بگڑ گئی، کافی دن تک بڑی توجہ کے ساتھ میرا علاج ہوا، ایک ڈاکٹر باقاعدگی سے میرا چیک اپ کرنے آتا، ڈرپس لگیں، دوائیاں کھلائی گئیں، خوراک کا خاص خیال رکھا گیا اور بالآخر میں تندرست ہو گئی۔ اب مجھے شاپنگ کرائی گئی، طرح طرح کے ڈریسز، شوز، کاسمیٹکس، جیولری اور نہ جانے کیا کیا دلوایا گیا، جس کے بعد میری برین واشنگ شروع ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹریننگ دینے کی کوشش کی جانے لگی کہ مجھے کیا طور طریقے اور انداز و اطوار اختیار کرنے چاہیے۔ ان سب باتوں کا مقصد کچھ میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ ایک شام مجھے دھوکے سے کسی کے پاس بھیج دیا گیا۔ میں جس قدر مزاحمت، جس قدر احتجاج کر سکتی تھی میں نے کیا، لیکن اس کے بعد ایک عذابناک دور گزرا۔ میں نے ایک بار پھر بھوک ہڑتال کی، دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیا، اپنی کلائیاں کاٹنے کی کوشش کی، لیکن اب 24 گھنٹے میری سختی سے نگرانی کی جاتی تھی، میری کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ میں ایک بار مر جانا چاہتی تھی، مگر بار بار مر کر زندہ ہونے کا عذاب میرا مقدر ٹھہرا۔ ایک 14 سالہ لڑکی کی حیثیت ایک منظم گروہ کے سامنے کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی ایک بوجھ بن گئی، شب و روز ایک دردناک عذاب کی صورت میں مجھ پر مسلط ہو گئے۔ میں اپنے آپ سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی۔ اس دوران میں نشی ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہی۔ میں نے یہاں آنے کے بعد صرف ایک بار اس سے فون پر بات کی تھی، اس کے بعد میں نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال وہ اپنے کارندوں کو ہدایات جاری کرتی رہتی تھی، نہ جانے کتنے جرائم پیشہ اور خطرناک لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ وہ باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر نامعلوم کتنی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ ان باتوں کا اندازہ مجھے رفتہ رفتہ ہوا۔ تقریباً 1 سال بعد نشی نے مجھے کراچی بلا لیا۔ اپنے شہر واپس آ کر میں اپنی ماں کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ اب میرا حلیہ اور انداز کافی حد تک تبدیل ہو چکے تھے۔ کوئی پرانا جاننے والا آسانی سے مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ پھر مجھ پر کڑی پابندیاں اور کڑا پہرا تھا، اس لیے نشی نے مجھے یہاں بلا لیا تھا۔ یہاں بلانے کی ایک اور وجہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ میں نے بڑی احتیاط اور صبر کے ساتھ
کچھ دن گزارے۔ آخر میں اپنے ایک مہربان کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے معلومات حاصل کرنے کے بعد میرے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، اسے سن کر حسینہ مکمل طور پر مر گئی، فنا ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ میرے غائب ہونے کے بعد امی نے دیوانوں کی طرح مجھے تلاش کیا، پولیس کی مدد حاصل کی، ہر اس جگہ پہنچی جہاں سے انہیں کچھ مدد حاصل ہونے کی توقع تھی۔ خاندان والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن بے سود۔ ان کے دل پر گہرا صدمہ تھا۔ انہیں یکے بعد دیگرے 2 ہارٹ اٹیک ہوئے اور وہ 6 ماہ کے اندر ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ ابو نے بھی مجھے اپنے طور پر تلاش کرانے کی کوشش کی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ نشے کی حرکت ہے۔ انہوں نے اس کی منتیں کی، معافیاں مانگی، لیکن وہ اپنا جرم کیسے قبول کر لیتی؟ وہ تو ابو کو دن رات تڑپتا دیکھ کر ان پر طنز کے تیر برساتی رہتی تھی۔ ابو کے دل پر دوہرا صدمہ تھا۔ وہ اس صورتحال کا ذمہ دار خود کو سمجھتے تھے، لہٰذا امی کی موت کے بعد ایک دن انہوں نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ حسینہ مر چکی تھی۔ نشی نے یہاں کے حلقوں میں مجھے سونیا کے نام سے متعارف کرایا۔ اب تو کوئی حسینہ کو رونے والا بھی نہ رہا تھا، اسی لیے اس نے مجھے واپس یہاں بلا لیا تھا۔ اب مجھے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی شریک کیا جانے لگا۔ فیشن شوز میں شامل ہوئی، ماڈلنگ بھی کی۔ خوبصورتی مجھے والدین کی جانب سے ورثے میں ملی تھی۔ بے شمار نظریں میری جانب اٹھتیں، لیکن ان میں صرف حوث ہوتی تھی۔ پھر ایک فیشن شو کے دوران میں میری ملاقات نعمان احمد سے ہوئی۔ اس سے ملنے کے بعد میرے دل میں اپنے لیے جینے کی تمنا جاگ اٹھی۔ وہ ایک صحافی تھا۔ پتہ نہیں اس نے مجھ میں کیا دیکھا، لیکن کیا محسوس کیا کہ وہ میری جانب یوں متوجہ ہو گیا۔ شو کے بعد کسی نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ اس نے گہری نظروں سے میری جانب دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں حوث نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا کہ میں پہلی ہی نظر میں اس سے متاثر ہو گئی۔ اس وقت کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا، کچھ میرے بارے میں پوچھا۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، مس سونیا، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ نظر کچھ اور آتی ہیں، لیکن دراصل ہیں کوئی اور۔ آپ کی آنکھیں آپ کے فیس ایکسپریشنز کا ساتھ نہیں دیتی۔ اف، اس نے ایک ہی نظر میں میرے اندر تک جھانک لیا تھا۔ اس کے بعد جہاں کہیں میرا شو ہوتا، فوٹو سیشن ہوتا یا کہیں شوٹنگ ہوتی، وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے وہاں پہنچ جاتا۔ ہم باتیں کرنے کا موقع کسی نہ کسی طرح نکال ہی لیتے تھے۔ میں نے دوسری ملاقات ہی میں اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ یہ سب سن کر بالکل حیران نہیں ہوا۔ اس نے مجھے ان لوگوں کے چنگل سے نکالنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس سے مل کر، اس سے باتیں کر کے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اسے ہمیشہ سے جانتی ہوں۔ چندی ملاقاتوں کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے ہم پہلے سے ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ جلد ہی وہ نشی اور اس کے گروہ کی نظروں میں آ گیا۔ اسے دھمکی دی گئی کہ وہ آئندہ ایسی کسی جگہ نظر نہ آئے جہاں میں موجود ہوں۔ وہ ایسی دھمکیوں کو کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ کہنے لگا، تم سے ملاقات کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے موت آ جائے، اتنی خوشگوار موت کسے نصیب ہوتی ہے؟ میں لرز کر رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فی الحال ملنے سے گریز کرے، لیکن وہ نہ مانا۔ ایک روز اخبار میں خبر آئی کہ صحافی نعمان احمد کی موٹر سائیکل کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی اور اسے کچلتا ہوا گزر گیا۔ ٹرک ڈرائیور رکنے کے بجائے فرار ہو گیا۔ یہ اخبار خاص طور سے صبح میرے پاس پہنچایا گیا۔ میں یہ سب کچھ پڑھ کر سہ کر بھی زندہ رہی، زندہ ہوں، اور نہ جانے ہوں بھی یا نہیں۔ نہ جانے کن نہ کرتا گناہوں کی پاداش میں میری زندگی عبرت نشان بن کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں، نہ جانے ابھی اور کتنے عذاب سمیٹنے باقی ہیں۔